اے میری قوت میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق خدا میرا اونچا برج ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راشد یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی کا سفر۔ کامیابی کے اس سفر میں ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک اہم معزز شخصیت سے جو واقعی بے باک دلیر شخصیت کے مالک ہیں اور امن کے پیامبر ہیں اور اقلیت کے بے تاج بادشاہ۔ جی میں بات کر رہا ہوں جناب جولیس سالک صاحب کی، جنہیں پوری دنیا جے سالک کے نام سے جانتی ہے۔ جی سر، ہم اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ۔ جی ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جے سالک صاحب سے بات چیت کا آغاز کریں، آئیے چند تصاویر کے ذریعے سے ان کے بڑے بڑے کاموں پہ جو خدا نے انہیں توفیق بخشی اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے دلیری سے کی ہیں، ان کی جھلکیاں چند تصاویر کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کس طرح خدا نے اپنے بندہ کو قوت دے کر، دلیری اور جرت دے کر اپنی قوم کے لیے، مسیحی قوم کے لیے خوب استعمال کیا، اور آج وہ پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور میں زیادہ دیر رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تاکہ وہ بات چیت کریں اور آپ جو معزز سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ دیکھیں اور سنیں اور دلیری اور جرت اور برکت پائیں۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں آپ کے اس چینل پر آیا۔ میں بشپ پالوس صاحب کا بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ کی ساری ٹیم جو ہے، جی ایس کی جو ٹیم ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے اپنی قوم کے حقوق کے لیے اور قوم کی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اس میں کامیابیاں دے۔ آمین 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 آمین۔ میرے لیے بڑے پریولیج کی بات ہے کہ میں ایک عظیم لیڈر کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور یہ ہماری قوم کا فخر ہوتے ہوئے میرا بھی فخر ہے اس بات پر کہ واقعی آپ نے اپنی پوری لائف کے اندر جو سیاست کا میدان ہے اس میں بڑے بڑے دلیری کے ساتھ بڑے بڑے کاموں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ پوری اس میں کوئی مغالطہ آرائی نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا ان کاموں سے واقف ہے۔ میں بھائی صاحب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو سیاست ہے بائبل کی روح سے، کیونکہ
یہ جو بائبل جو ہے اردو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اردو زبان میں پڑھ رہے ہیں جی بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان جو ہے لشکر زبان ہے, بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے. جی. تو اب آپ اگر جو سیاست کا لفظ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ 3 دفعہ آتا ہے. اس پر سیاست کی گئی, میں تمہیں سیاست کا کھانا کھلاؤں گا, اور تیسرا جو ہے. لیکن آپ اس کی ٹرانسلیشن میں اگر جانا چاہیں تو آپ کیونکہ عبرانی کو یا لاطینی کو یا آرمینیم میں تو نہیں آپ جا سکیں گے, آپ کے پاس جو شارٹ وے ہے وہ ہے انگلش ہے. تو آپ انگلش میں تینوں جگہ پر آپ دیکھیں, وہاں پر مختلف جو ہے جہاں پر سیاست کا لفظ ہے, تو جو میں سمجھا ہوں جیسے جو بائبل کی روح میں ججمنٹ کو کہا گیا ہے. تو ایک لیڈر جو ہے وہ جج کر رہا ہے. ججمنٹ بذات خود جج غلط ہو سکتا ہے, لیکن ججمنٹ کیونکہ وہ بولتی نہیں ہے, جج کرنے والا غلط ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے یہ ججمنٹ ہے. یعنی ایک پولیٹیشین جو ہے اگر وہ ہسٹری سے واقف نہیں ہے, اگر ایک پاسٹر بھی ہے اگر وہ ہسٹری سے واقف نہیں ہے, اگر وہ یعنی تاریخ سے واقف نہیں, اگر وہ کہتا ہے جی ہمارا نیوز سے کوئی تعلق نہیں, نیوز جو ہے وہ نیوز سے اگر تعلق نہیں ہے تو وہ کیسے یعنی حالات اور واقعات کو سمجھا سکے گا. جیسے آپ یعنی اگر آپ نیوز ہی کے بعد گڈ نیوز ہے. ہاں نہیں, یہ ہے کہ اگر آپ اگر مکاشفہ میں جائیں تو آپ دانیل نبی میں جائیں, آپ اپنا اس میں جائیں, اس میں حزقیل نبی میں جائیں, تو آپ کو یعنی آپ 39 باب پڑھے, وہ بڑا ایک مطلب مکاشفہ ہے کہ جوج ماجوج روش مسکر توبل کے فرما روا, میں تیرے خلاف ہوں, میں تیرے جبار. تو اب یہ سمجھنے کے لیے اب پرانے ہسٹری کو اگر ایک پاسٹر جو ہے وہ نیوز سے واقف نہیں ہے اور پرانی ہسٹری سے واقف نہیں, وہ صرف بائبل جانتا ہے. اگر بائبل جانتا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ فارس کسے کہا گیا. فارس جو ہے آج ایران کو فارس یعنی اس وقت کہا گیا. دانیل نبی کے وقت میں جب پوچھا گیا کہ یہ مطلب ہے کہ یہ دور کب ہوگا, ان سے کہا گیا کہ ایک دور اور ایک دور نیم دور. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سیاستدان جن کو یہ بلیم دے کے پاسٹر صاحبان جو ہے وہ چرچ سے دور رکھنا چاہتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیاست کو دور نہیں, وہ ججمنٹ کو دور رکھنا چاہتے ہیں, وہ حکمت عملی کو دور رکھنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے پاسٹر صاحبان, اب موسیٰ نبی کے آپ دیکھیں, انہوں نے اپنی قوم کے حقوق کے لیے انہوں نے مطلب سیاست کیا حکمت عملی کی. یعنی آپ ملکہ استر کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم کی بقا کے لیے, جنگ کے لیے انہوں نے حکمت عملی کی, اپنائی. اب یہ میں یعنی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں چھوٹی ایج میں میرے دادا پاسٹر تھے. یعنی سن 1900 یعنی میرے دادا نے سن 1907 میں خدا کا گھر بنایا جو آج بھی شاہ کوٹ 82 چک میں موجود ہے. اور انہوں نے سن 37 میں خدا میں سو گئے ہیں. اور میرے والد نے اس وقت سن 37 میں میٹرک ٹاپ کیا سیالکوٹ سے, پورے سیالکوٹ سے. ابھی بھی آپ 12 پتھر جائیں. خدا. اور انہوں نے گارڈن کالج سے FSC کی. اور میرے والد نے سن 1946 میں یعنی وہ آرمی میں چلے گئے کیونکہ دادا فوت ہو گیا تھا. یہ بڑا ضروری ہے جب آپ ہسٹری کے پولیٹیشین کی ہسٹری سے یا پاسٹر کی ہسٹری سے واقف نہیں ہیں. آپ اگر ایک دماد کے لیے ایک بچی بیانی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ یعنی اس کی یعنی اپنے دماد کے لیے آپ ساری ریسرچ کرتے ہیں, بایو ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. پھر تو آپ ایک لیڈر کو چننے سے پہلے آپ نہیں اس کی بایو ڈیٹا دیکھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی موروثیت کیا ہے, اس کا ورثہ کیا ہے, وراثت کیا ہے, شجرہ کیا ہے. جب تک آپ شجرے پر آپ یعنی جانتے ہی نہیں, میرا شجرہ ہی نہیں جانتے. تو میں سمجھتا ہوں, میں پراؤڈ ہوں کہ میں ہمارے گھر میں اس وقت, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بچے اس وقت پاسٹروں کے بچے بھی جو ہے وہ شاید 3 دفعہ پریئر نہ کرتے ہوں. یعنی پاسٹر تو کرتے ہوں گے, 24 گھنٹے پاسٹر کرتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے والد جو تھے ایک ببلیکلی اسکالر تھے, اور وہ 3 دفعہ ہمیں دعا میں بٹھایا کرتے تھے, صبح شام دوپہر. آج جو مجھے برکت ملی ہے, شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا پیار شاید کسی کو ملا ہو. میری عمر ہے 75 سال, اور خدا کا شکر ہے, خداوند کا شکر یہ ہے کہ مجھے 47 سال میں ایک دن بخار نہیں ہوا. تھینکس گاڈ. مجھے کوئی یعنی کوئی زکام نہیں ہوا, کوئی میرا آپریشن نہیں ہے, کوئی چیر پھاڑ نہیں ہے, کوئی کیل کانٹا نہیں ہے. میں نے کبھی کسی پر نہ FIR کٹائی ہے, نہ مجھ پر کسی FIR کٹائی ہے. تھینکس گاڈ. میں نے آج تک اس گناہگار ہاتھوں سے اسلحے کو ہاتھ نہیں لگایا. تھینکس گاڈ. اور میں بہت سارے کاموں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, یہ تو میرے فرض میں شامل. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سالک آپ آئے کس کام کے لیے,
تو میں یہی کہوں گا کہ میں مسیح قوم کو ایک کریکٹر والی قوم بنانے کے لیے آیا تھا. میں اس قوم کے سے جو چھوت اور نفرت، میں آپ کیونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پنڈی کے نزدیک ہے، وہاں پر میں گیا پروگرام کے لیے، تو وہاں لوگوں نے کہا جی یہاں پر وہ نائی کی دکان پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر مسیحوں کا نہانا منع ہے. تو ہوٹلوں پر بھی بے شمار جگہ پر لاہور میں بڑے بڑے جو لکشمی چوک وغیرہ لکھا ہوا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ کھانے سے پہلے مطلع فرمائیں، یعنی مینس کہ وہ برتن نکالتے ہوتے نیچے سے. تو یہ میں چھوت اور نفرت اور تعصب کے خلاف اٹھا تھا. اور اس وقت میں اٹھا کہ جب مارشل لا کا دور تھا، جب کوڑے برس رہے تھے، جب مطلب ڈاکٹروں کو کوڑے برس رہے تھے، صحافیوں کو کوڑے برس رہے تھے، تو یعنی میں اس وقت میدان عمل میں آیا اور میں چھوت اور نفرت کے خلاف اٹھا. اور خدا کا شکر ہے کہ میں 2 دفعہ لاہور سے کونسلر بنا، 7 دفعہ میں نے جیل کاٹنے کا موقع ملا. میں پراؤڈ ہوں، شوق ہوں. 7 دفعہ؟ ہاں مطلب اچھا ہے. آپ کو پتہ ہے 7 کے آپ نے بڑا زور دیا ہے. 7 جو ہے یہ ایک بڑا ہنسا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے بائبل کی روح کاملیت کا، آپ کو پتہ نہیں 7 کے ہنسے پر میں نے ایک کتاب لکھی تھی. یعنی یہ 7 آپ اگر دیکھیں بائبل میں 7 چراغ، 7 کلیسیا، 7 روشنی کے رنگ. پھر آپ ہیکل 7 سال میں بنی. پھر اس کے بعد یعنی یسوع مسیح کے اگر 12 سال کے وہ دن گنے تو وہ بھی 7 پر تقسیم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی 7 وہ دیواریں، یعنی وہ گرا کے آگے چکر لگائے تو وہ یعنی اپنا وہ گری ایمان کے سر پر. تو یہ 7 جو ہے آپ دیکھتے ہیں 7 سال کے بچے کے دانت نکلتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرغی کا بچہ 21 دن میں ستو تے 21، 28 مرغی بطخ کا بچہ 28 ستو چک 28. تو یہ یعنی شیر کا بچہ ماں کے پیٹ میں 218 اس پہ آپ نے کتاب لکھی. بات یہ ہے کہ 7 کا آپ نے زور دیا، مجھے پھر وہ ذرا اس پر تھوڑا وضاحت کرنے کا موقع مل گیا. پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ میں بڑا پراؤڈ ہوں، خدا کا شکر ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو مبلغ، جو عالم، جو فاضل جو ہے وہ پہلے اپنا کریکٹر بیان کرے کہ کیا وہ آنسٹ ہے. میں اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہوں ایز اے پاسٹر صاحب کے سامنے کہ خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ایک انچ زمین نہیں، کرپشن نہیں، پلاٹ نہیں، قرضہ نہیں، لوٹ مار نہیں، اصل احسان نہیں، شراب پرمن نہیں. بلکہ میں نے دوران وزارت جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو یہ میں نے اسلام آباد میں خواتین کے شراب پرمن نہیں بننے دیے. سارے پاکستان میں بنتے ہیں لیکن یہاں اسلام آباد میں نہیں بنتے. یہ میں نے، آپ کو پتہ ہے یہ سارے اسلام آباد. میں نے یہ سوچا جب میں آیا نا سیاست میں، تو میں نے کہا یہ سالک، اگر تو اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیپٹل جو ہے، کیپٹل ایک پاور ہاؤس ہوتا ہے. تو پاور ہاؤس میں پہلے طاقت، یہ آپ کا جو اس وقت جہاں آپ کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں، یہ آپ کا پاور ہاؤس ہے. یہاں سے جو میسج جائے گا دنیا میں، یہ میسج کینیڈا جا رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، تو یہ پاور ہاؤس ہے. یہاں سے جو آواز جائے گی. تو میں نے کہا اگر تو نے سالک اس قوم کے بچوں کو، نوجوانوں کے اندر خودداری پیدا کرنی ہے، بیداری پیدا کرنی ہے، تو کیپٹل پر جو ہے نا اپنا رول ادا کر. تو پھر میں نے سارا جو اپنی انویسٹمنٹ ہے، انرجی ہے، میں زیادہ جو ہے، حالانکہ یہ نہیں کہ کراچی کو میں اگنور کیا، لاہور کو اگنور کیا، یا میں نے اور، لیکن میں وجہ یہ تھی کہ آج میں کیپٹل میں، یعنی اس وقت میری یہاں میں 14 کچی آبادیاں جو کہ مسیحوں کی ہیں، جس پر میں نے یہاں پر جتنی کچی بات، یہاں پر اگر آپ کہیں کہ جی یہاں پر 500 چرچ ہے، 500 چرچ ہے، تو آپ پوچھیں کہ کس جگہ پر ہے، تو کوئی کہے گا جی وہ اپنا وہ G81 میں ہے. آپ کو پتہ ہے خدا کا شکر ہے کہ یہ ہماری یعنی اپنا جو پاسٹر صاحب ہے یہ بھی G81 میں رہ کے دیکھا سب کچھ. تو یہ میں نے مالکانہ حقوق کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دیے. اصل بات مالکانہ حقوق کی نہیں، میرے پاس گھر نہیں ہے، لیکن میرے تصور یہ کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. یہ تصور ایک شیلٹر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن شیلٹر کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایمان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. اگر ایمان آج آپ کا ختم ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کے سر پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بندے کا ایمان ہے کہ میں بڑا ہوں گا، میرے بچے ہوں گے، میں ان کی شادی کروں گا، میرا بچہ پڑھا لکھا ہوگا، اچھا ہوگا. یہ ایمان ہے. سر اتنی دلیری، اتنی جرت جو آپ کیپٹل میں کھڑے ہو جاتے تھے، بڑے بڑے احتجاج اور اپنی قوم کے لیے اتنا درد، یہ کب سے یہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا؟ آپ کے سننے والے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاسٹر صاحب نے 2-3 دفعہ کہا کہ دلیر. اب وہ دلیری کا میں تھوڑا سا میں بھی سننا چاہتا ہوں اور لوگ بھی سننا چاہتے ہیں. میں ایکسپلین کر دیتا کہ دلیری کیا. میں دلیری یہ کہ میں لاہور سے 2 دفعہ کونسلر بنا، دونوں دفعہ ریزائن کیا مارشل لا کے اگینسٹ، 7 دفعہ جیل گئی. یہ دلیری ہے. پھر دلیری یہ ہے کہ میں قومی اسمبلی کا میں آزاد الیکٹ ہوا، پورے ملک سے 33,000 پولنگ اسٹیشنوں سے میں الیکشن لڑا. سندھ سے ٹاپ کیا، پنجاب سے ٹاپ کیا، بلوچستان سے ٹاپ کیا، سرحد سے ٹاپ کیا، وفاق سے ٹاپ.
یہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی کینڈیڈیٹ ایسا نہیں. یہ عزت بھی خدا کی ہاں بخشش یہ ہے. پورے ملک سے جیتنے کے بعد کسی پارٹی کو میں نے نہیں بلکہ ساری پارٹیوں کو ہرایا ہوا ہے, یعنی آزاد رہا ہوں. اور خدا کا شکر ہے کہ جب میں الیکٹ ہو کے گیا اسمبلی میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ یہ لوگ استحقاق اور یہ اور وہ, مجھے بھی پلاٹ کی آفر ہوئی, مجھے پجاروں کی آفر ہوئی, مجھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو بھی پجاروں کا انجیکشن لگا دیا جائے, اس کو پلاٹوں کا. مجھے 2.25 کروڑ کا پلاٹ جو کہ 2 لاکھ روپے میں مل رہا تھا 2 کنال کا یہاں پر یہ اپنا قائد یونیورسٹی پر. میں نے کہا نہیں, میری قوم کو کچھ نہیں جب تک ملے گا میں نہیں لوں گا. تو میں نے انکار کر دیا. تو خدا کا شکر یہ ہے کہ دلیری اس لحاظ سے کہ میں جوتیاں اتار کے اسمبلی میں گیا کہ میں چوروں کے ساتھ میری جوتی بیٹھتی ہے. ہیلیلویا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ آج کے دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پیر فقیر جو آئیں گے وہ لمبے لمبے بال ہوں گے ان کے پاس اور وہ ملنگ ہوں گے اور انہوں نے چوکا پہنا ہوگا. آج کے دور میں کریکٹر ہی جو ہے وہی پیری فقیری ہے کہ آپ آنسٹ رہیں. آنسٹ لوگوں کو نہیں یقین آتا. میں بڑی دفعہ کہتا ہوں کہ جی میرے پاس 1 انچ زمین نہیں تو ہنستے ہیں. ناظرین مجھے بتانے دیجئے کہ ابھی چونکہ ان کی عمر 75 سال ہے اور لیکن ریسنٹلی یہ یو ایس اے سے واپس آئے ہیں, تو ابھی ہمارا پروگرام ہونا تھا تو ہمیں ان کے گھر جا کے پروگرام کرنا تھا, لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے. یہ ایک آنسٹ شخص کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں اور ناظرین کے ساتھ مل کر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو دلیری کی بات آپ نے کی ہے, تو یہ شوق قوم کے لیے درد کب یہ شروع ہوا, کب یہ آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا؟ یہ تو ویسے تو بچپن سے, یعنی میں سمجھتا کہ بچپن کا مجھے یاد آپ نے کرا دیا. یہ کئی دفعہ خداوند جو ہے وہ چنتا ہے. جی یعنی موسیٰ نبی تیار ہو کے نہیں گئے تھے. جی نہیں. داؤد نبی جو تیار ہو کر گئے تھے وہ گلیلہ لے کر گئے تھے, لیکن موسیٰ نبی نے انکار بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ آئے خداوند میں اس قابل نہیں ہوں, میں کیونکہ تھتھلاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. یعنی کئی دفعہ خداوند چنتا ہے, کئی دفعہ خداوند جو ہے, یعنی پنجابی کہتے ہیں سولہ جمدیاں تکھیاں ہوندیاں نے. میں آپ کو بچپن کے واقعہ میں تو پھر یہ 16 جمدیاں تکھیاں نے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یعنی میں جب 6 ماہ کا تھا, 6 اور 8 ماہ کے درمیان کی باتیں ہیں, تو یہ بہت سارے بچے جو اس وقت سن رہے ہوں گے, ان کی مائیں سن رہی ہوں گی, دیکھ رہی ہوں گی, ان کے لیے بھی یہ معجزہ ہے کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو ہم کماڑی سے منوڑے, وہ ہم آپ کو پتہ ہے کراچی میں لانچ میں بیٹھ کے جاتے ہیں نا, جی منوڑا میں. ہاں تو میں اپنی ماں کی گود میں تھا, تو اپنا وہ میں اس گود میں سے اچھل کے سمندر میں گر گیا. تو وہ ہوتے ہیں ساتھ نا غوطہ خور, خیر پتہ نہیں وہ کتنی دور گیا, پتہ نہیں 10 فٹ گیا, 20 فٹ گیا, 40 فٹ, وہاں سے وہ اٹھا کے پھر لے کر آئے. ایک دفعہ میں وہاں سے بچا. پھر میں ایک دفعہ میں اپنا میری والدہ گئی تھی, یہ گرداسپور تھا یا کوتاہی کوئی انڈیا کا وہ ایریا ہے پہاڑی علاقہ, تو وہاں بندر بہت ہوتے ہیں. جی تو وہ میری والدہ صاحبہ, وہ میں 8 سال کا تھا جب ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی, تو والدہ صاحبہ جو ہے وہ اپنا آٹا گوندھ کے رکھا, تو ایک بدمانس باندر بڑا وہ آ گیا, تو اس نے اپنا ہاتھ آٹے میں ڈال دیا. تو میری والدہ نے دیکھا کہ یہ تو آٹا سارا خراب کر, اس نے چوٹ اٹھایا, اس کو مارا, تو غصے میں چلے گیا گھورتا ہوا. پھر وہ دیکھا اس نے کہ بھی ماں کا ادھر ادھر ہوا ہے, تو میری والدہ نے وہاں پر چارپائی پہ سلایا ہوا تھا, وہ مجھے اٹھا کے لے گیا بندر. 3 گھنٹے اس نے اپنے پاس رکھا. اچھا, یہ مطلب میں تو مجھے نہیں پتا, میرے والد صاحب بتاتے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتا تھا کہ وہ مطلب ہے کہ آتا تھا, اور ایک سڑک تھی, سڑک میں جب بس نزدیک کوئی آتی تھی یہ گاڑی, تو آگے بچے کو رکھ دے, مجھے رکھ دیتے. پھر جب وہ بچہ جب نزدیک یعنی گاڑی آتی تھی, فٹافٹ بندر جو اٹھا کے لیتے. تو وہ چھیڑ رہا تھا, ماں کو ڈرا رہا تھا. پھر لوگوں نے غصہ نکال رہا تھا اپنا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس کی طرف نہ دیکھیں, نہ اس کو کچھ کہیں, اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو یہ پھر خود ہی چھوڑ جائے گا بچے کو. اور وہی بات ہوئی. تو والدہ تو خیر رو رہی ہوگی, اندر ہوگی یا کمرے میں ہوگی یا باہر ہوگی, رو رہی ہوگی. لوگوں نے بارہ سمجھایا کہ اس کو کچھ نہ کہو. خیر وہ 3 گھنٹے کے بعد آخر دیکھا اس نے کہ میری طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا, وہ بچے کو مجھے سڑک پہ چھوڑ کے چلے گیا. پھر لوگوں نے پکڑا. ایک دفعہ یہ. تیسرا واقعہ ایک یہ کہ میں چھوٹے سانپ, 6 فٹ کے سانپ سے میں منہ میں ڈال کے کھیل رہا تھا. تو یہ خداوند نے مجھے 3 دفعہ وہاں سے جو, تو پتہ نہیں خداوند کا کیا مقصد تھا, کیا معجزہ. اور دیکھیے میں 47 سال سے سڑکوں پر ہوں, 47 سال ہو گئے ہیں,
اور مجھے دیکھیں کسی قسم کا کوئی شرع نہیں ہے, کوئی تھینکس گاڈ, خدا ہم لاکھ شکر ہے اس کا, پروردگار کا ہم بہت شکر. جتنا بھی ہے میں تو لاکھ جب کہتا ہوں تو میں خدا کی محبت یہ ہے میں جو آپ کے اندر ہے. خربوں دفعہ کہتا ہوں, اربوں دفعہ, یعنی گنتی ختم ہو جائے گی ہم اس کا جو شکر کرتے ہیں. تو خدا نے مجھے ابھی جو میں پاکستان میں آیا ہوں, جب آپ نے کہا, تو میں وہاں سے امریکہ سے آنے کے لیے مجھے یہاں پر 500 مسیحی سیڈیا کے لوگوں کو جاب سے نکال دیا. تو مجھے بڑے فون آ رہے کہ جی سالک صاحب ہمیں یہ کر دیا. میں نے کہا یار اس کوشش کرو, ٹرائی کرو, کوئی اور بھی دوست یہاں ہیں لوگ, ان سے ٹرائی. آخر وہ کہتے جو 1.5 ماہ تک بیچارے پروٹیسٹ کرتے رہے, آخر کامیاب نہ ہوئے. پھر میں اور میری مسز ہم دونوں آئے اور پھر ہم آ کے 10 دن دھرنا دیا. اس دوران میں میری آنکھ کا آپریشن بھی تھا اور ہو گیا تھا, میں نے انٹرنیشنل شفا سے کروایا, کیونکہ آنکھ میری میں وہ تھوڑا سا یہ دھندلا پن ہو گیا تھا, کیونکہ جب میں ایئرپورٹ پر چڑھا تو اس وقت. تو بہرحال خدا کا شکر یہ کہ 500 لوگ جو بحال بھی ہو گئے, ان کی رسپیکٹ بحال ہو گئی ہے. تو حالانکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے آیا وہاں پر, کسی نے سالیڈیرٹی نہیں کی سب پارٹیوں میں سے. تو میں یہ شکر کرتا ہوں کہ قوم میں بیداری ہے, بچوں میں بیداری, لوگ ہنستے ہیں. میں نے آپ کو پتا 12 سال ٹاٹ اڑا, ابھی میں امریکہ میں تھا, ٹاٹ اڑا ہوا تھا. میں جب آیا تھا پچھلی دفعہ میں 2 سال تک ٹاٹ اڑا سر. تو میں یہ ٹاٹ کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بحران آئے کوئی, تو وہ یعنی نینوا شہر کے لوگوں. میں کتاب, آپ کی کتاب جو پاکستان کی پہچان, اس میں پڑھ رہا تھا, کسی شخص نے لکھا کہ آپ نے ایک دفعہ جب انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا تو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آپ ٹاٹ اوڑھ کے آیا کرتے تھے. ہاں میں 12 سال تک. بات یہ کہ ٹاٹ انکساری ہے. تو کسی بندے نے لکھا یہ کیسا دیوانہ شخص ہے, عیسائی ہو کر مسلمانوں کے لیے درد رکھتا ہے. ہاں وہ بات یہ کہ یہ ایکچولی مسلمان اور مسیحیوں کی نہیں, میں اپنی قوم کو بچانا ہے. میں نے جب آپ مسلمانوں سے ان کی یکجہتی کریں گے, آپ ان کے, میں نے حجاب پر, خاکوں پر, میناروں پر, قرآن پاک کی بیرمت پہ, حضور پاک کے خلاف جو بھی نیگیٹو چیزیں ہیں تو وہ جب میں ان کی بات کروں گا تو میں اپنی مسیحی قوم کو بچا رہا ہوں, میں ان سے محبت پیدا کر رہا ہوں. جب تک آپ نے اس ملک میں رہنا, یہ ملک کسی کی ایک گروہ کی ملکیت نہیں ہے, یہ پاکستان ہم نے مل کے بنایا ہے. یہ مسیحیوں نے اپنا شعر, یعنی دیوان بہادر سنگھا نے جا کے باؤنڈری کمیشن کے سامنے جا کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی کہ ہماری مسیحیوں کی تعداد میں یعنی شامل کی جائے پاکستان. یہ جو ایس پی سنگھا ہے ان کا نام آپ نے لیا؟ دیوان بہادر سنگھا جی. اچھا جی. تو ان کا نام ایس پی سے وہی دیوان بہادر سنگھا ہے. ہمارے گبن صاحب تھے جو چودھری چندو لال, لیکن یہ سارے پولیٹیکل پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے جیت کر آئے. لیکن خدا کا شکر جو آپ کے پاس بندہ ہے کھڑا بیٹھا, یہ بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے سہارے ایک ہی سہارا تھا, یسوع تیرے بن اور کو سجدہ. ہاں لیڈر نہیں میں کسی کو مان سکتا, تھانے دار کہہ سکتا ہوں, وزیر اعظم کہہ سکتا ہوں, پریزیڈنٹ کہہ سکتا ہوں, لیکن لیڈر میرا ایک ہی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے اپنے, یعنی جب تک میں جو ہم اپنے کریکٹر کو خود نہ پیش کریں, لوگ بہت پاسٹر ہیں, بہت بشپ ہیں سب, لیکن لوگ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم عمل ہمارا جو ہے, کیونکہ ہم بولتے ہیں کریکٹر نہیں بولتا. کریکٹر نہیں بولتا, یہ بات ہے. لوگ خود جو ہے وہ کریکٹر کو دیکھیں. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا. لیکن یہ کہ مانگو تو دیا جائے گا, لیکن تم مانگتے اس لیے نہیں ملتا کہ حالانکہ بائبل میں لکھا ہے اگر تجھ میں رائی کے دانے جتنا ایمان ہو تو پہاڑ سے کہے, پہاڑ ہٹ سکتا ہے. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. سر جیسے کہ آپ کی سٹرگلز 45 سال سے یہ چل رہی ہے, آپ نے کہا 47 سال سے روڈوں پہ, تو کبھی ایسی مشکلات تو آپ کے لیے تو بہت زیادہ ہی رہی ہیں, لوگ جانتے ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ کردار جو ہے خود بول کے چیخ کے بتاتا ہے کہ کیسی مشکلات رہی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کبھی بے دل ہو گئے ہوں کسی ایک بات سے؟ نہیں بالکل, میں کبھی مجھے کبھی احساس ہوا ہی نہیں. میں نے کہا خداوند نے مجھے جو عزت دی ہے میں اس کا خربوں دفعہ شکر کرتا ہوں کہ جو مجھے قوم نے پیار دیا ہے. ہر 4 دفعہ میں جیتا ہوں پورے ملک سے, 2 دفعہ لاہور سے کونسل منتخب ہوا, 6 دفعہ جیتنا, اتنا پیار. آپ اسی محبت, اسی پیار, لوگوں کے پیار کو اپنا انعام سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت میرے یعنی مطلب ہے کہ ان کی وجہ, ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں صحت مند ہوں. یعنی مطلب اس ایج میں یعنی آپ اندازہ لگائیں, میں جب پاکستان سے آیا ہوں تو وہاں سے امریکہ سے آیا ہوں تو مجھے اس وقت
मिसेज ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था, तो उन्होंने टेस्ट किया तो कहते आपको कोरोना है। अच्छा। तो मुझे भी कोरोना है। मैंने हंस पड़ा। तो लेकिन मेरी कोई स्ट्रगल थी, मुझे अपने वो 500 लोगों के लिए धरने में जाना था। मैंने परवाह नहीं की, एक दिन भी मैंने रेस्ट नहीं की, ना मुझे कुछ हुआ ना कुछ। ये फिर कोरोना वाले मेरे पीछे आ गए। टेस्ट जो मैंने करवाया सीडी अस्पताल से करवाया, कोरोना वाले कहते जी आप कहाँ हैं? मैंने कहा जी मैं धरने में हूँ। तो कहते अच्छा हम टेस्ट लेना चाहते। टेस्ट लेने आए, फिर दोबारा आए नहीं। यानी पता ही नहीं लगा, कोरोना ने कहा कि ये तो मुसीबत में फंस गए हम, कोरोना ही भाग गया। यकीन जाने, लेकिन खुदा जानता था कि हाँ, वो उसे आपको पता किस था, मकसद के उसने लिए पता इस्तेमाल था कि इन करना है। गरीबों के लिए अगर जे साल को बीमार किया तो मैं कभी कभी ऐसा थोड़ा सा महसूस होना, यानी कि घर में तो मैं कहना ये देख गल बड़ी हुई है इनू, मतलब ये मैं लोग हाँ मतलब मैं बड़ा यानी फख्र ना कहना कि यीशु ने मुझे यानी बुखार नहीं दिया, तो यीशु मेरी खुदा आपका फख्र इज्जत बना रखना। रहे, तो इस वक्त ये है कि मैं अपने तमाम जो इस वक्त सुन रहे हैं पास्टर्स हमारे जो लोग हैं, मैं 26 तारीख को अच्छा यहाँ पर 26 नवंबर को परेड ग्राउंड में, मतलब है कि मैं यहाँ पर शफाइया दुआ जो है, यानी हम अपने हकूक़ के लिए शफाइया दुआ भी करेंगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। लेकिन हकूक़ जो है ये आपको पता है, हकूक़ बाइबल में 32-25 बाब पर उसकी 31 आयत, अच्छा, कि जब इब्न आदम तख्त अदालत पा रहेगा तो हमसे क्या पूछेगा? मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं कैद में था तुम मेरे पास आए। उस वक्त बथेरे कहेंगे कि आए खुदावन तो कब हमारे पास आया? तो वो कहेगा कि J81 के कच्ची बादी वाले आए, जे साले कॉलोनी वाले, फलाना है फलाना, हाँ जी तुमने उन गरीबों के साथ। तो मैं ये समझता मैं भी इवेंजलिस्ट हूँ, क्योंकि मैं 6 काम वो जो जब मैं भूखा तुमने खाना न खिलाया, मैं प्यासा, उनमें से आपका उन पर फोकस है, उन पर फोकस है कि यानी उन्हीं के गरीबों को जॉब्स दिलाई जाए, उनको घर दिलाया जाए, उनको शेल्टर दिलाया जाए। तो ये सारे मेरी, तो मैं समझता मैं भी एक इवेंजलिस्ट हूँ। तो अगर खुदा उनको कबूल इस्तेमाल करे, हाँ खुद यानी अगर कबूल यीशु ने, लेकिन मेरा ईमान है कि यानी क्या है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मोहब्बत के अलावा भी एक चौथी चीज़ है, वो है वो फजल नाल बख्श गुनाह, फजल नाल रब बख्श गुनाह सब मेरे हैं। प्रेज़ गॉड। जैसे कि नाज़रीन भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम कामयाबी के सफ़र में, चूँकि आप मसीह की मोहब्बत से सरशार हैं, मसीही कौम के लिए जज्बा और जुनून की हद तक रखते हैं, जो मोहब्बत रखते हैं, तो आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आपका शख्सी निजात दहिंदा कब और कैसे आया? देखिए जी, बात ये है कि ये तो मतलब एक इंसान जब सेंसेबल होता है, जब उसे समझ आती, तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि मेरे वालिद जो थे वो हमें 3 दफ़ा जी दुआ तो हमने 9 दफ़ा बाइबल वैसे ही पढ़ी है। पढ़ने से मुराद है कि ईमान तो था, लेकिन ये कि साथ साथ हमें प्रैक्टिकल मिल गया, ये खिदमत करने का मौका मिल गया। तो खुदावंद ने हमें साबित कदम रखने के लिए, लेकिन ये कि अगर ख़ास भी हम ज़ाहिर करते हैं कि यीशु तो हम तेरे आगे सजदा करते हैं, प्यार करते हैं तुझे, क्या इन गरीबों, मजलूमों, मजबूरों के लिए हमें तंदुरुस्त, हम यही कहते हैं कि तंदुरुस्त रखना, तो यीशु हमारी करता है। ये किताब जो है ये 100 इसमें 72 कालमिस्ट हैं, अरशाद कानी, मनो भाई, मुजीबुर रहमान, हामिद मीर, यानी 172 कालमिस्टों ने कालम लिखे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी किताब नहीं। और ये जो किताब है ये अपना ये जो अमेरिका में छपी है, ये पीस जर्नी जूलियस सालिक डेयरिंग, ये जो है ये आप गूगल में जाएं तो ये उसमें मिलेगी जूलियस सालिक पीस जर्नी। तो मैं समझता हूँ PDF में भी मिलेगी। हाँ, मतलब सॉफ्ट कॉपी में है, सॉफ्ट कॉपी में तो इस वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ से आपको वो अपन वहाँ से ले सकते हैं। ये पाकिस्तान की पहचान, मैंने भी थोड़ी देर इसको देखा। अच्छा। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, जैसे कि हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जो कि हमारे मुल्क की पहचान है, उन्होंने आपको रेफ़र किया कि नोबेल प्राइज़ के लिए आपकी खिदमात को देखा है, आपके जज्बे को देखा है। बात यह है कि ये नोबेल प्राइज़ कोई ऐसा मसला नहीं। बात यह है कि जिस कौम को, यानी जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिर है। यानी 20 करोड़ लोगों में यानी कोई बंदा पाकिस्तान में नॉमिनेट नहीं हुआ,
नोबेल पीस प्राइज, कोई नहीं हुआ। अगर आप मलाला साहबा की बात करेंगे तो वो यूके से हुई है, अगर डॉक्टर इस्लाम की कहेंगे तो वो स्वीडन से हुआ है। पाकिस्तान में वाहद है जो पार्लियामेंट में नॉमिनेट हुआ है, यानी कैबिनेट में अकेला है। 20 करोड़ में 74 साल की 75 साल की हिस्ट्री में पहला बंदा है। अच्छा, और कौन है? प्रिंस ऑफ पीस का मानने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी बात है Praise कि God. जिस पत्थर को मेहमानों ने रद्द किया, जबकि हमारे खुदावंद की तारीफ, बर्तन जो है खुदावंद की वो तारीफ। 2-3 दफ़ा हमारी से खुद झगड़ा हुआ है, यानी वो बर्तन निकाल के देते थे नीचे से निकाल के, फिर ये मैं यानी स्ट्रगल की है। आज वो परसेंट नहीं रहेगी, होगी 1-2% होगी जहाँ छूत और नफरत होगा। हाँ जी, यानी अपना वहाँ पर कैंप जेल में जब मैं गया हूँ, ये मैं हमदो सना के वक्त की 83 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मैंने पूरे यानी अपना लाहौर में हड़ताल करवाई, 7 दिन मार्शल लॉ के दौर में, कसूर में करवाई, गुजराले में करवाई। वो हमदो सना के लिए थी कि हमें टीवी पर टाइम दिया जाए। तो जब मैं मतलब हड़ताल की करवाई तो उस वक्त हमदो सना के लिए, तो आज यानी उस वक्त मुझे 3000 के करीब लोग मेरे साथ अरेस्ट हुए। तो मुझे उन्होंने उस वक्त मैं जेल में जब लेके गए तो काली कोठरी में रखा। अच्छा, तो मैंने 12 दिन के बाद मैंने ज़बूर, पूरे ज़बूर, क्योंकि बाइबल दे दी गई थी, मैंने ले ली थी, तो मैंने पूरी रात ज़बूर पढ़े और मैंने कहा खुदावंद तुझसे कोई मौजज़ा देखना है मुझे आज। यानी कोई घर से ख़बर नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं पता, मेरी बहनों को क्या हुआ, मेरे बीवी को क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे वालिद को क्या वालदा, क्योंकि हम नज़र बंद कर दिया था मेरे सबको, ख़ानदान को। तो अंदर मैं दुआ करने के बाद 150 ज़बूर ख़त्म हुए और मैं यकीन हो गया कि मुझे कोई मौजज़ा होगा। तो मैं इंतज़ार में, सुबह रोशनी आई तो मैंने कहा प्रभु मौजज़ा कोई नहीं। सुबह नाश्ता भी मैंने नहीं खाया, मैंने कहा मौजज़ा होगा तो खाऊंगा। फिर दोपहर हुई, मैंने नहीं खाया। फिर वो नीचे रख के चले गए। फिर अंधेरी कोठरी में वो फिर चौथी दफ़ा आए, शाम का खाना मैंने, तो बस मैं बड़ा मायूस था। मैंने कहा खुदावंद मैं देख तेरे से वादा किया था कि तू मुझे मौजज़ा दिखाएगा, और ये भी कहा था कि अगर खुदावंद तू मौजज़ा नहीं दिखाएगा तो मैं तेरी खुदा की खुदाई से इनकार करूँगा। तो मैंने कहा खुदावंद देख मैंने कितना बड़ा तेरे से लाड किया था कि खुदावंद ऐसा करेगा। तो अब अच्छा, शाम का टाइम था, चिड़ियाँ चहक रही थी। जेलों में कोई अगर गया होगा उसको पता है कि सन्नाटा हो जाता है शाम को, सब चक्कियों में लोग चले जाते हैं। तो बड़ी एक कदमों की आवाज़ें आनी शुरू आई और वो सुप्रिटेंडेंट आया और 7 पुलिस वाले आए, कोई लंबड़दार आए और कहने लगे जी सालिक साहब को बाहर निकालो। अच्छा, तो मैं चौंक गया, मैंने कहा शुक्र है खुदा मुझसे होने लगा। अच्छा, बाहर निकला तो कहते चलो इनको लेकर जाओ जहाँ पर वो है, वहाँ पर एक चक्कर होता है, कहते वहाँ लेकर जाओ। ये कैंप जेल की बात लाहौर की कर रहा हूँ। वहाँ मैं जब गया तो कहने इन्हों लम्मा पाओ और 5-7 लंबड़दार लेके आओ और छितर लेके आओ। और यकीन जाने रियल मेरा हालांकि मैं टाट पहन के गया था, लेकिन बाद में मुझे कपड़े दे दिए थे, नीले रंग का सलवार कमीज पहना हुआ था। तो रियल मेरा यूरिन निकल गया डर के मारे। उसके बाद जब मैं लेट गया मैंने कहा खुदावंद यीशु मेरे तो दिल दे विच मेरी ये दाढ़ी थी और ऊपर एक लंबड़दार इधर चढ़ गया, किधर चढ़ गया, किधर चढ़। तो वैसे मैं जवान भी था, सेहतमंद था, तो लेकिन मैंने कहा यीशु मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा, इन सालमों से बचा। तो दुआ करता। मैं कि उस वक्त तू कहना मैं जान देने तक वफादार रहे तो तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, तू लम्बा पे। तो मैं लंबा पड़ गया। अच्छा, मैं और इतनी देर में सुप्रिटेंडेंट ने देखा कि ये तो खामोशी से लंबा पड़ गया। वो कहने लगा नहीं सालिक साहब उठाओ, इनको गोली मार देनी है। मैं उठा, वो दीवार के पास ले गया और उसने वो जो ऊपर बुर्जियाँ होती हैं ना, बुर्जियों पर पुलिस वाले होते हैं, तो उनको स्टैंड अप कराया। तो उन्होंने मेरी तरफ बंदूक टान ली। तो मैंने गले में एक, अब आप फिर सोच रहे हैं कि मौजज़ा किधर है? हाँ जी। तो अब नहीं, मैं उस वक्त तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं अपनी तो जब मैं उधर दीवार के पास गया तो मुझे सुप्रिटेंडेंट कहने लगा कि ये तुम्हारे गले में क्या है। मैंने कहा जी ये स्लीव है। कहता ये इसका क्या मतलब है? मैंने कहा ये है कि आप दुख दूसरों के लिए झेलो। तो ये स्लीव जो है, क्रॉस जो है, ये दूसरों के दुखों के लिए पहना जाता है। तो मैंने कहा, तो कहने लगे आपको गोली अगर मार दी जाएगी तो आपको पता आपका बच्चा रोल जाएगा। मैं कहा जी खसमानू खाए, मेरे ऐसे पूरी कौम रोल गई, अगर मेरी खातर मेरी गोली लगने से अगर बच्चा मतलब यदि कौम बच जाएगी, मरने वाले मर जाते हैं लेकिन कौमा जिंदा कर जाते। कहते पता सुबह क्या खबर लगेगी, ये सुप्रिटेंडेंट सन 1983 का कोई सुप्रिटेंडेंट जो कैंप जेल में अगर वो जिंदा हो और अगर कहीं सुन ले तो उसे पता होगा। तो वो मुझे कहने लगा अभी भी वक्त है,
अगर आप अभी भी माफ़ी मांग लें। मैंने कहा जी मैं माफ़ी कैसे, हमदो सना के लिए माफ़ी कैसे मांग लूँ? तो कहते फिर आपको गोली, जो हमने सुबह ये पता स्टेटमेंट देनी है कि दीवार फलांगते हुए जेल साले को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। तो मैंने कहा जी वो लोग तो देख रहे हैं जो चक्कियों में बैठे हैं ना, दूसरे लोग, उनको तो पता है ना कि जेल साले को बुलाया गया, ताला खोला गया। ये मैंने कहा कभी तो बाहर जाएगा ना कोई आवाज़। तो बाहर वो कहने लगा वन। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कहा खुदा जी, फिर टू कहा तो उसने साथ ही मुझे टू कह के हलाया कि हार्ट अटैक ना हो जाए। तो कहने लगा हम आजमा रहे थे कि आप कितने यानी अपने हमदो सना के हैं। तो यीशु ने वो जो वक़्त है वो सबसे ज़िंदगी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वक्त था। तो मुझे मतलब ये कि बड़ा जी बहुत मतलब है कि ऐसे वक्त गुजरे हैं। तो मतलब मुझे खुशी होता है। तो मैं फिर कहूँगा कि आपकी वजह से, आपके मतलब बिशप पालूस साहब की वजह से सारी जो टीम है उसके शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पर बिशप पालूस साहब के और GS TV के कि जिन्होंने हमें मौका दिया और ये पैगाम जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का यही मकसद है कि हम दूसरों के काम आ सकें। सर, नाजरीन को ये चूँकि कामयाबी का सफ़र प्रोग्राम है, आप बताएं कि कामयाबी असल में है क्या? क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई कामयाबी को किसी न किसी तरह से पेश करता है, लेकिन हम सुनना चाहते हैं। और मैं सालिक साहब क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि कामयाबी जो है दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी यही है कि दाऊद नबी ये कहता है कि ओ का बांधे वंगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू कर दाने। ये शहीन जो है, ये इलामा साहब ने शहीन का जो है फलसफा ये दाऊद नबी का उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। जी। उनका उनका अपना फलसफा नहीं है जो मेरी समझ के मुताबिक है कि क्योंकि शहीन में 3 खूबियाँ हैं। एक तो मरदार नहीं खाता, बेवा दे फांडे नहीं खाता, कड़का सड़का दे फांडे नहीं खाता। एक खूबी तो ये है शहीन में। दूसरा ये मरदार नहीं खाता। दूसरा ये कि वो ऊंची परवाज़ है। ऊंची परवाज़ तब होगी जब बंदा किसी का काना ना होवे। अगर उसने घर बनाना है इस्लामाबाद में तो उसने रिश्वत ली होगी तो काना होगा। जी। उसकी परवाज़ नीचे होगी। तो यानी ये जो है ना, तीसरा वो है ये कि यानी वो जब बूढ़ा हो जाता है तो वो पहाड़ों पे यानी टकराता है, चुंझ मारता है। यानी क्योंकि वो कहता है कि खुदावन मैं नीचे गया ना तो वापस ना आ सका, लोग की कहणगे कि रूड़ियां तो चुगदा पिया। फिर वो अंदर गारों में जाता है और गारां दे चुंझ मारदा है, पंजे मारदा है, पर मारदा है, तो यानी सब कुछ उतर जाता है। और कहता है खुदावन मुझे मौत दे दे, मौत दे दे। उसे मौत की जगह खुदावन फिर उसे जवान नए बालों पर देता है। और फिर वो तो मैं समझता मुझे जो खुदावन ने नए बालों पर है ये दिए, ताकत दी। हालेलुया, खुदावन की शुक्र यीशु की जय। जी, थैंक यू सो मच सर। यकीनन ये नाजरीन के लिए भी बरकत का बायस बना होगा। मैं ज़ाती तौर पर वाकई बहुत इम्प्रेस हुआ, बरकत भी पाई और एक दलेश है इसके सामने बैठ के मुझे खुशी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि खादम होते हुए आपकी सारी खिदमत को खुदा की ज़ुरी में फिर से रखूँ और हम दुआ करेंगे। बिल्कुल। लश्करों के रब, कायनात के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि तू वाकई उकाबों की मानंद ज़ोर देकर, बालों पर देकर अपने लोगों को खूब इस्तेमाल करना जानता है। तेरे बंदा अपने प्यारे भाई जे सालिक के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जिसे तूने खुदा कौम से मोहब्बत, अपने कलाम से मोहब्बत देकर दिलेरी बख्शी और ख़ूब इस्तेमाल कर रहा है। जब और भी खुदाम तूने उसे मकासद देकर अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करना है, उसे और ज़्यादा कुव्वत और ज़्यादा ताकत बख्श ताकि तेरा जलाल इससे ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी नाजरीन, आपने देखा और सुना कि खुदा ने अपने बंदा की ज़िंदगी में किस कदर बरकतें रखी हैं और वो किस कदर दयानतदार, दलेर और निडर हैं और खुदा की मोहब्बत से सरशार है। मेरे लिए प्रोग्राम बरकत का बायस बना है और आपके लिए भी यकीनन ये बरकत का बायस रहा होगा। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।